أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ دو آیات مبارکہ ہیں، 31 اور 32، سورہ انفال ہے، 9واں سپارہ ہے. ہم چاہتے تو ایسی، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، وَإِذَا تُتْلَى، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں یعنی تلاوت کی جائیں، تتلا آیاتنا، ہماری آیات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، یعنی ہم بھی ایسے ہی بنا کے لے آتے، ایسے ہم بھی سنا دیتے. نعوذ باللہ. یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے، اساطیر الاولین ہیں، پہلوں کے قصے ہیں یہ. اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے، ھذا ھو الحق، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، پتھراؤ کر دے، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا. ان دو آیات میں کافروں کے دو یعنی کہنا چاہیے حماقت، احمقانہ اور بے وقوفانہ بیان ان کا ریکارڈ کیا گیا ہے. سمجھ لیں کہ دو انہوں نے ایسی احمقانہ باتیں کی ہیں کہ کوئی احمق ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اساطیر الاولین ہے. اساطیر کیا چیز ہے؟ ویسے سطور اور سطر یہ تو آپ اردو بھی بولتے ہیں نا، یعنی لکھے ہوئے کو، یعنی کچھ سطریں لکھی تھی یا ہم نے 2 سطریں لکھ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اساطیر. اساطیر ہے اصل میں استورتن یا استارتن یا استیرتن کی جمع، اور کچھ نے کہا سطرن کی جمع استرن ہے اور استرن کی جمع اساطیر ہے. اس کا معنی یعنی بے ترتیب کہانیاں. کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے ہی کیا، نعوذ باللہ، محض پہلے لوگوں کی بے ترتیب فرضی کہانیاں ہیں. یہ انہوں نے محض کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ وہ احمق تھے، حماقت اور جہالت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی. کیونکہ قرآن ترتیب وار تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے. اس لیے جس مقام پر جس واقعے کے جس قدر بیان کی ضرورت تھی بیان فرما دیا. یہاں ترتیب ملحوظ کرنا مقصد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ان کا یہ اعتراض اور اس کا جواب اس مقام پر جو بیان ہوا ہے، دوسرا جو موقع ہے سورہ فرقان میں، وہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل مفصل اس کو ذکر فرمایا ہے. بہرحال پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں بھی، یہ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکے کا ایک امیر ترین تاجر تھا. تجارت کی غرض سے وہ مختلف علاقوں میں جایا کرتا تھا، اور وہاں سے اس نے کیا کیا، کہانیوں کی مشہور کتابیں اور قیصر و کسریٰ کے قصوں کی دوسری کتابیں خرید لایا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کے جو کہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ عبرت آموز حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، تو وہ بڑے غرور سے کہتا کہ ایسی باتیں اور حکایتیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں. وہ انتہائی ڈٹائی سے دعویٰ تو کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، لیکن بار بار کے اصرار، چیلنج کے باوجود، قرآن نے چیلنج کیا ہے نا، اس کے باوجود وہ اس جیسی ایک سورہ تو لانا بہت دور کی بات ہے کہ ایک سورہ کوثر کی طرح ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے کہ ایک آیت پیش کر سکتے. قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ ایک سورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک چھوٹی سورت لے آؤ، لیکن کسی نے بھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا اور نہ ہی کوئی پیش کر سکا. یہ ان لوگوں کی بھی اور آج کے لوگوں کی بھی بہت بڑی کہنا چاہیے عاجزی کی، بے چارگی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے پورے قرآن، پھر قرآن مجید کی 10 صورتوں اور پھر صرف ایک صورت کی مثل لانے کے لیے کہا. اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ دیں. اور یہ تو پہلے لوگوں کی، یعنی پہلے سے مراد یہ ہے یا اگلوں سے مراد یہ کہ جو آگے گزر گئے،
اور اگر صحیح سمجھنا ہے تو یعنی پیچھے جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، یعنی پہلے لوگ جو ہم نے جن کو پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو یعنی جو پہلے لوگوں کی کیا کہہ رہے ہیں، وہ پچھلے لوگوں کی یہ کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ہم بھی اس کی مثل لے آئیں، ہے نا، جیسے تم قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں تلاوت کر کے سنا رہے ہو، ہم بھی اسی طرح لے آئیں اور ہم بھی سنا دیں۔ جب کوئی اپنے مالک کو نہیں مانتا پہچانتا تو وہ احمق ہی ہوتا ہے، اور احمقوں سے احمقانہ اور حماقت والی باتیں ہی وہ بس نکلتی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ یہ کہ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو تمہیں کس نے اس جیسا کلام لانے سے روکا ہے، لے آؤ، تمہاری مقابلے کی غیرت کہاں ہے، لے آؤ نا۔ تم کو اتنا چیلنج کیا جا رہا ہے، تم کو اتنا لاجواب کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود، اس قدر لاجواب ہونے کے باوجود تم کیوں نہیں لا رہے ہو، کیوں نہیں اس جیسا کلام کہنا چاہتے؟ بولو کچھ تو، اپنی زبان کھولو تم، کہ اس سورہ اور ایک سورہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ 3 آیتوں جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تمہاری باتوں ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ تم صاف جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتے یا جو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہل مرکب ہوتے ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نضر بن حارث تھا یہ بات کہنے والا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل تھا۔ بہرحال یہاں جو صیغہ ہے وہ جمع کا ہے کہ ہم چاہیں تو، قلنا بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ سب کی ہی یہی بات تھی۔ کہنے والا کوئی ایک ہوگا، ظاہر سب کی طرف سے سفیر بن کر ایک بندہ آ کے بولنے لگ گیا، کہنے لگ گیا، باقی ہیں تو سارے ایک جیسے نا۔ تو یہاں پر یہ صیغہ جو ہے یعنی سارے کفار کی ایک ہی بات تھی، ایک ہی جیسا مزاج تھا، ایک ہی جیسے ان کی ضد تھی۔ یہ باتیں ہماری سنی ہوئی ہیں، ہم نے سنا ہے، یہ ساری کہانیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ قد سمعنا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ یا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ۔ اب یہاں پر ان کی دعا کا ذکر ہے۔ یہ دعا کس کی تھی؟ یہ بھی کافروں کی دعا تھی، اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب کافروں کا یہی طریقہ، یہی طور طریقہ ان کا تھا۔ تو اپنے دور میں بھی ہم، اپنے ارد گرد بھی ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، اور جو یعنی غلط راستے پر ہوتے ہیں، اور جنہوں نے یعنی کچھ غلط کیا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو سچ اور صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ بددعائیہ کلمات بھی وہ اپنے لیے کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہاں پر بہت سارے سبق مل رہے ہیں، اور ایک سبق ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سب کی سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا جو ثمر ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کب ظاہر ہوتے ہیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی بات، یہ اللہ تعالیٰ ہم پر واضح نہیں کرتے، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا۔ کیسے مانگنا؟ گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر، اور رو رو کر اپنے مالک کو راضی کرنا، اس کو منانا۔ اور پھر یہی نہیں، اس کے جو ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اصول بتائے گئے ہیں، ان اصول کو بھی پورا کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری روزی سب سے پہلے حلال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضرور بات لازمی ہے کہ روزی حلال ہونی چاہیے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ بھی یہ بات بھی ضروری ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ٹھیک ہے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی کا ایک کام نہ کریں اور دوسرے سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے کام کرتا رہے، تو آپ دنیا میں بھی یہ اصول نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگ کچھ دو کا سودا چلتا ہے ہر ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں، کچھ ہم آپ کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کسی سے کہیں اپنا کام کروا لیے، جب اس کی ضرورت پڑی تو آپ نے دروازے بند کر لیے، ٹھیک ہے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ نے کال ریسیو نہیں کی، تو پھر یہ اگلی دفعہ آپ بھی امید نہیں رکھیے گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نافرمانی کرتے رہے اور ہم امید رکھیں کہ جناب ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں مانگا ہمیں ملا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے کہ دیکھیں جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا اور ڈھیٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھیں صحیح غلط کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں وہ؟ اب وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اور خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا تو ان کے خیال میں ہوگی، بد دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ جتا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم دیکھیں ہم صحیح ہیں، ہمارا مذہب کتنا یعنی سچا اور پکا ہے۔ اپنے غلط مذہب پر یعنی پختگی دکھلانے کے لیے کہنے لگے کہ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے، حق ہے، یہ اگر یہی سچی بات ہے تو پھر آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں کیا، کہا اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور دردناک دکھ دینے والا عذاب بھی ہم پر جو ہے بھیج دیجئے۔ اب سوچئے ذرا آپ، یہاں پر جو الفاظ ہے نا، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہے کہ آپ ہم پر بارش کر دیجئے پتھروں کی، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجئے، جیسے بارش برستی ہے نا، بارش کے قطرے آتے ہیں، ایسے پتھر موسلا دھار آسمان سے بھیج دیجئے ہم پر، کیونکہ وہ عربی دان تھے، ان کو عربی بہت اچھی آتی تھی۔ تو کس قدر یعنی بھیانک آپ کہیں کہ کس طرح کی یعنی انہوں نے بد دعا کی اپنے لیے۔ حالانکہ اگر عقل ہوتی اور وہ کچھ بھی سمجھنا چاہتے تو دعا کرنی کیا چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق دیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ کے یہ اللہ کے رسول واقعی ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق دیں، ہم ان کو پہچان لیں، مان لیں، ایمان لے آئیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں، ان کا ادب احترام کرنے لگ جائیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے تھی نا، کعبے کی جو یعنی دیواریں یا پردے سے چمٹ کر لپٹ کر، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، نہ کہ الٹا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ حق ہے، آپ سوچیں تو صحیح، اگر یہ قرآن حق ہے تو کیا کریں، ہمیں ہلاک کر دیں، آپ برباد کر دیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات بظاہر ہے لیکن بہت بڑی بات ہے کہ اگر حق ہے تو کیا کہا آپ نے اپنی زبان سے کہ اگر حق ہے تو آپ جو ہم کو برباد کر دیں دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اس طرح ذلت کہ آسمان سے پتھر برسیں اور وہ ہلاک ہو جائیں، اور لازمی بات ہے کہ جب اگر غلط راستے پہ ہلاک ہوں گے تو کیا ہوگا، جو کچھ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم ان کا مقدر ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کیسی جو ہے باطل کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے کہ بالکل صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو فرقان سکھا دیتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز ان کو آ جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کچھ اس طرح کی کوئی چیز، کوئی شعور نام کی چیز ان پہ نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سیٹھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بہت عقل کل سمجھتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی عقل کو تو زیرو سے شروع ہو رہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی خالی، بالکل خالی اس ذہن ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی غور کرنے کی ہے کہ اتنی بڑی دعا انہوں نے کی کہ ان پر پتھر برسائے جائیں، لیکن پتھر برسائے نہیں گئے، تو پتھر ان پر کیوں نہیں برسائے گئے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں خود دیا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں غور کریں تو ایک بات آپ کو اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ایک گمراہ بھٹکا ہوا انسان بد دعا کرے اپنے لیے اور پھر اس کی بد دعا سے وہ ہلاک بھی نہ ہو تو پھر وہ اور مزید ڈھیٹ بن جاتا ہے اور مزید اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی کہ ان پہ عذاب نہیں آنا تھا، عذاب تو آنا تھا، بلکہ جس وقت انہوں نے کہا تھا اسی وقت ان پہ عذاب آ جانا تھا، لیکن یہی کہ وجہ اللہ نے بیان کی کہ کیوں نہیں آیا اور کیوں اللہ تعالیٰ ابھی عذاب نہیں بھیج رہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں بھی بیان کیا، ابھی ہم آگے ہی بس پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، کہ ان پر عذاب تو آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان پر عذاب نہ آئے، تو ان کی حرکتیں ایسی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں، عذاب تو ملے گا ان کو، مگر یہ ایک آزمائش کا وقت ہے تو جس سے یہ آزمائے جا رہے ہیں، بس وہ مہلت کی گھڑیاں تھوڑی ہی سی رہ گئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق، یہ بات بار بار آپ اس کو ریپیٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، یہ آیت اس بات کی مثال ہے کہ انسان جب مخالفت شدید دشمنی پر اتر آئے تو وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں اس میں خود میرا کس قدر نقصان ہے۔ اب مکے کے یعنی آپ یہ کہیں کہ جاہل مرکب کافروں کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کے بجائے کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہمیں اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یہ نکلا ہی نہیں ان کے زبان سے، بلکہ عقل بند وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ دین واقعی آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا ہم پر عذاب علیم لے آئیے۔ اپنے خیال میں انہوں نے یہ بہت بڑی عقل مندی کی، بہت کوئی دانش مندی کی بات کی ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں عقل مند یا عقل بند
کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے نسلوں کو بھی فلاں جو ہے مدرسے کے مولانا صاحب یا مسجد کے مولانا صاحب کے طریقے پہ چلا دیجئے، یا فلاں فرقے کے جو پیر صاحب ہیں یا مولانا صاحب ان کے طریقے پہ چلا دیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا ان کو یہ کیسے پتہ چلا، کون سا الہام ہوا ان کو کہ یہ مولانا صاحب واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں بالکل سچ اور حق ہے۔ وہ کسی کے پاس فرشتے تو نہیں آ رہے ہیں نا۔ جو الہامی بات ہوتی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ جو ہمیں الہام ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم تو اپنے الہام کو بھی نہیں پہچان سکتے نا۔ دل میں کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو ڈال دیا، القاء جسے کہتے ہیں، القاء کر دیا، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کو پہلے سے آگاہ کر دیا، کچھ شعور عطا کر دیا، جس کو ہم ایک شعور بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس شعور کی روشنی میں اگر ہم کوئی کام اچھا کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے القاء کر دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کسی کو صحیح غلط کو پہچاننا ہمیں کیا پتا؟ ہم کسی غلط کو صحیح بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم شیطان ہمارے دل میں ڈال دے کہ بھائی فلاں صحیح ہے، اور حالانکہ وہ صحیح نہ ہو، اور ہم سمجھے کہ اللہ نے ہمیں القاء کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کر دیا، اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی تو ہم نے ایسا کر لیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ یہ بھی تو ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ صحیح طریقے سے صحیح طور سے دعا مانگے بلکہ الٹی سیدھی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال حکم اسی لیے ہے، سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت طریقہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے، ظاہر ہے، لازمی بات ہے، ہم آپ کی امت ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 128 پر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، لازمی بات ہے کہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی عاجزی کو بھی بیان کرتے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ چھوٹے سے مراد چھوٹے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، وہ عمر کے لحاظ سے اس وقت چھوٹے سے تھے۔ تو لازمی بات ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات میں دعا کرتے ہیں، یا ویسے نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، فرض یا نفل کے بعد، یا روزے کے وقت، افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں کسی مقصد کے تحت، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ یا والدین کو خوش کرتے ہیں آپ، والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ قبولیت آپ کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں خوبصورت دعا کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت آپ نے جو دعا کی، دعا تو آپ کی تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن میں ایک صرف چھوٹا سا صیغہ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک بات کہی، جمع کا صیغہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہا کہ اے ہمارے رب، آپ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا بھی دیجئے، سکھا بھی دیجئے، چلا بھی دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک اس میں دعا بھی ہے، اور فرمایا کہ اور ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ آپ ذرا غور کیجئے، تو ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ سکھا دیجئے، کہ ہمیں دعا مانگنے کی بھی تمیز آ جائے۔ دعا مانگنا بھی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ دعا کو طریقے سے مانگے۔ دعا مانگنا ایک عبادت ہے، لیکن دعا کو طریقے سے مانگنا کہ ہمیں یہ وقت کون سا ہے اور یہاں مانگنا کیا چاہیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، خانہ کعبہ کے پردوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کی دیوار سے آپ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی پکانا سکھا دیجئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ دعا مانگے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ نے دنیا کا جب حسنہ مانگ لیا تو سبھی کچھ آ گیا۔ اب اس میں الگ الگ کر کے کیا ضرورت ہے کہ مجھے یہ سکھا دیجئے، مجھے وہ سکھا دیجئے۔ آپ مانگیں تو بھرپور انداز میں پوری دعا مانگیں، ایسی جامع دعا مانگیں کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت کا سارا یعنی کہنا جائے بیڑا پار لگ جائے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دکھا بھی دیا، سنا بھی دیا اپنی کتاب میں، یعنی یہاں پر ذکر کر کے کہ دیکھیے قیامت تک کے لیے ان کی بے عقلی اور جہالت، یہ دیکھیں منہ بولتا ثبوت ہے، قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن کتنے نادان اور ناسمجھ لوگ تھے کہ ان کی بے عقلی، ان کی جہالت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ان کے لیے خسارے اور نقصان کا باعث بن گئی۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ صرف یہی ہے، بلکہ یہ کہ ایسے بے وقوف لوگ تھے کہ قرآن میں بار بار ان کے عذاب مانگنے کا، عذاب کے مطالبے کا ذکر فرمایا ہے قرآن نے۔ اب بے شمار مقام پر آپ دیکھیں گے
سورہ عنکبوت میں، سورہ صاد میں، سورہ معارج میں، بخاری شریف ہے یہ کتاب التفسیر۔ باب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا بیان، باب وقولہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33، وہی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں ابھی، یہاں پر بیان کیا ہے، اور وہی کافروں کا بیان ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے۔ حدیث نمبر 4648 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب دردناک لے آ۔ تو اس پر یہ آیت حالانکہ اللہ نہیں کرے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہمیں کہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی۔ جب کوئی برا آدمی کوئی برا کام کرے اور اس کے قوم کے لوگ اس کو پسند کریں، اس کی تائید کریں، اس کو اوکے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح کیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ساری قوم اس میں شریک ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے غلط کو غلط کہنا، اور اگر غلط کہنے کا موقع نہ ہو تو اس کو غلط سمجھنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ اور سبق آموز ایک قصہ یعنی بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی سند کے بارے میں یعنی یقینی بات نہیں ہے کہ سند اس کی کیا ہے، اور سند کے بغیر ظاہر ہے کوئی بات ایسے ہم اس کو کسی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا سورہ سبا، اس میں آپ کو پڑھتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھی وہ بادشاہ تھی نا، تو اس قوم سبا کے لوگوں میں سے ایک کسی نے اصحاب یمین کے ایک آدمی نے، ایک شخص نے کہا کہ تمہاری قوم کس قدر یعنی بے وقوف احمق تھی، جاہل تھی کہ ان لوگوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا، یعنی مردوں کی موجودگی میں ایک خاتون کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ تو قوم سبا کے لوگوں نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ انہوں نے کہا میری قوم سے زیادہ آپ کی قوم جاہل تھی، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے، یعنی دین اسلام ہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ مگر یہ نہ کہا کہ اللہ اگر یہی حق ہے تو ہمیں اس کے لیے ہدایت عطا فرما دے۔ تو قوم سبا کے لوگوں کی بدعقلی تو تھی، لیکن اس سے زیادہ بدعقلی تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، معجزات دیکھے، پھر بھی نہیں مانا۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حق بات کو سیکھنے کی، حق کے راستے پہ چلنے کی، عبادت کے طریقوں کو صحیح طریقے سے ادائیگی کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی دعا کا وقت ہو، دعا کا موقع ہو، دعا کی فرصت ہو، تو فوراً ہمیں دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، مانگنے کا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاں ایسے فضول چیزیں مانگ رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ جب بھی دعا کا وقت ہو تو آپ بہترین انداز سے بہترین نعمتیں مانگیں اپنے لیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں اور مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی مانگنا نہیں آتا، اگر آپ کو کچھ بھی دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو آپ کو اپنے دل کی جو آپ کی یعنی فریاد ہے وہ تو اپنی زبان میں آپ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں نا، کہ آپ ہدایت تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیں۔ اس کے لیے آپ کے لیے ضروری تھوڑی کہ آپ کو عربی آئے یا عربی دعائیں آپ کو یاد ہو، جب بھی آپ مانگیں آپ اردو میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیں، مجھے سیدھے راستے پہ چلائیں، آپ مجھے اس راستے پہ چلائیں جس راستے پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں، جو راستہ آپ نے ان کو دے کر بھیجا ہے، جس راستے پہ صحابہ کرام چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو دوزخ سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو جنت والوں میں کر دیں۔ تو یہ دعائیں تو ہم اردو میں بھی بہت آسانی سے مانگ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات تھوڑی ہے۔ اور اپنے لیے علم و حکمت اور شعور بھی مانگے، کیونکہ علم و حکمت اور شعور بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے اس کو شعور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام کافر قوموں کا کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم نے بھی کچھ اس طرح کی دعا مانگی تھی جیسے یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، سورہ شعراء میں ہم پڑھیں گے، انہوں نے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو، شعیب علیہ السلام سے کہا، تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دو۔ اور کہتے تھے کفار کے متی ھذا الوعد، یہ وعدہ جو تم دیتے ہو عذاب کا، جہنم کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، یہ کب آئے گا یہ؟ تو اب یہ کتنی بڑی بات تھی، بجائے اس کے کہ نبیوں سے یہ کہتے کہ ہاں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ سب کچھ بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کا شعور بھی دے، جذبہ بھی دے۔
اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت نکالنے کی بھی توفیق دے۔ جن لوگوں کو دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کو قبولیت کا موقع بھی مل ہی جاتا ہے، قبولیت کا وقت ان کو مل جاتا ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ ہمیں یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حلال روزی دیں، حلال روزی ہم کھائیں گے، حلال رزق ہوگا ہمارے پیٹ میں، ہمارے جسم میں، تو اس کی بھی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ حرام روزی سے بھی اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ آج جب بھی کھانا آتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ ہاں کھانا کیسا ہے، ہم کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں، بس کھانے لگ جاتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ کھانا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک آپ کھانے کے بارے میں تحقیق نہ کر لیتے کہ یہ کھانا کیسا ہے، کس طرح سے آیا ہے، آپ اس کو نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اور دعا مانگنے کا آسان سا طریقہ اردو میں آپ اپنے دل کی جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، سب سے زیادہ اہم ضرورت تو ہماری آخرت کی ہی ہے۔ ابھی ظاہر ہے موت کا نہیں پتا کہ کس کو کس طرح سے موت آئے گی، کس طرح سے اس کا اختتام ہوگا، اس کا آخر وقت کیسا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کہنا چاہیے کہ جو آخر وقت ہے اس کے لیے بھی بہت دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہم بہت خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں۔ ایک دعا کے ہم ترجمہ آپ کو سناتے ہیں، مسلم شریف کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ اردو میں اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں آسانی سے۔ اے اللہ، آپ میرے دین کو سنوار دیجئے، جو میرے معاملے کا محافظ ہے، دین ہی تو محافظ ہے نا، میری دنیا بھی سنوار دیجئے، جس سے یعنی آپ کہیے کہ جس کے اندر دنیا میں جس میں ہماری کیا ہے، معیشت ہے، ہماری رہائش ہے، میری آخرت کو بھی سنوار دیجئے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دیجئے۔ جو میری زندگی ہے اس میں کیا ہے، میرے لیے ہر روز بروز مجھے بھلائی ملے، خیر ملے، آپ کی رحمت ملے۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی بھلائی میں اضافے کا سبب ہو، اگلا دن میرے لیے آج کے دن سے اچھا ہو، اور میری موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دیجئے کہ جب میں مر کر جاؤں تو یہ دنیا سے زیادہ مجھے وہاں راحت ملے۔ موت کا وقت میرے لیے ایک بہت زیادہ خوبصورت وقت ہو، جب قبر میں داخل ہو تو وہ میرے لیے وہ دن بہت برکتوں والا ہو، بہت مبارک دن ہو، جب حشر میں اٹھے تو وہ دن بھی ہمارے لیے بہت خوبصورت دن ہو، بہت امن و امان کا دن ہو، بڑا سلامتی والا دن ہو۔ تو یہ دعائیں کون سی ایسی مشکل ہیں دعائیں جو ہم نہیں مانگ سکتے؟ اردو میں تو مانگ ہی سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے دل کی طلب ہونی چاہیے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں، اور مومن کی دعائیں بڑی خوبصورت دعائیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جب اصحاب کہف کے لوگ گئے تھے غار میں تو کیا دعا مانگی تھی انہوں نے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب آپ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دیں، اور ہمارے کاموں میں آسانی درستی کے سامان مہیا کر دیں۔ کتنے خوبصورت دعائیں اردو میں مانگ سکتے ہیں نا کہ ہمارے جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بھی کر دیں، اس کو درست بھی کر دیں، اس کی اصلاح بھی کر دیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے۔ تو اردو میں بھی آپ بہت اچھے انداز سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے ہر زبان سے، ہر زبان میں آپ کو جو بھی زبان آتی ہے، جس زبان میں بھی آپ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو آپ کی ہر زبان میں مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو عربی بہت اچھی آتی ہو، عربی دعائیں آپ کو یاد ہوں۔ ظاہر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ذہن کمزور ہوتا ہے، وہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے، کچھ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، اب ظاہر وہ کیسے دعائیں یاد کریں۔ کچھ لوگ پھر وہ اچھی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہوتے اس سے پہلے، کچھ لوگ بڑی عمر میں جا کے تائب ہوتے ہیں، تو اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بڑی دعائیں یاد کریں۔ کیسے یاد کریں؟ تو اپنے دل کی فریاد اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے رب سے کریں، اور جتنی اچھی دعا ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں کوئی دوسرا ہمارے لیے وہ دعا نہیں کر سکتا، اس لیے دعا ہمیں اپنے لیے خود مانگنی چاہیے۔ اور جب بھی آپ کسی بھی نبی کی دعا اٹھا کر آپ پڑھ لیں قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی نے سب سے پہلے کسی کو دعا دینے سے پہلے، کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے۔ چاہے وہ مغفرت مانگی ہو، چاہے وہ دنیا مانگی ہو، چاہے وہ آخرت مانگی ہو، سب سے پہلے اپنے لیے مانگی، پھر اپنے گھر والوں کے لیے مانگی، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے دعا مانگی۔ تو دعا کا سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سنت کے مطابق دعائیں مانگیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کو روک رکھیں، اب دور کریں، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہم حاضر اور موجود ہوں، اور وہ کام بہت جلدی بجا لانے والے ہوں تاکہ اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، ہمارے کاموں میں آسانی اور درستی کے سامان مہیا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائیں۔